اچھا، تو آج ہم ایک ایسی بیماری پر بات کرنے والے ہیں جو نظر کو بالکل خاموشی سے دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہے۔ اس کا نام ہے گلوکوما، جسے عام زبان میں کالا موتیا بھی کہتے ہیں۔ تو آخر یہ ہے کیا؟ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اور سب سے اہم، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اسے نظر کا خاموش چور کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی وجہ صاف ہے، یہ بیماری آنے سے پہلے کوئی دستک نہیں دیتی، کوئی الارم نہیں بجاتی، یہ بالکل ایک سائے کی طرح آتی ہے اور بینائی کو آہستہ آہستہ چراتی رہتی ہے، اور اکثر لوگوں کو اس کا احساس تب ہوتا ہے جب افسوس بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ واردات ہوتی کیسے ہے؟ آخر یہ چور کون سا طریقہ استعمال کرتا ہے جس سے نظر چرا لی جاتی ہے؟ چلیں اس کے پیچھے کی سائنس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سارا کھیل آنکھ کے اندر کے دباؤ کا ہے۔ اسے کہتے ہیں انٹرا آکیولر پریشر۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ آنکھ ایک غبارے کی طرح ہے جس میں ہوا کا ایک خاص پریشر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ پریشر بہت بڑھ جائے نا تو یہ آنکھ کے پچھلے حصے میں موجود ایک بہت ہی نازک بصری عصب یعنی آپٹک نرو پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ دراصل وہ کیبل ہے جو ہر تصویر دماغ تک پہنچاتی ہے۔ تو جب کیبل دبنے لگے گی تو ظاہر ہے سگنل کمزور پڑ جائیں گے اور بینائی دھندلانے لگے گی۔ اچھا، اور اس چور کے کام کرنے کے دو الگ انداز ہیں۔ ایک ہے اوپن اینگل گلوکوما۔ یہ ایک بہت ماہر اور صبر والا چور ہے جو سالوں تک دھیرے دھیرے اپنا کام کرتا رہتا ہے، کوئی جلدی نہیں، کوئی شور نہیں۔ اور دوسری قسم ہے اینگل کلوجر گلوکوما۔ یہ ذرا نایاب ہے، لیکن یہ ایک لاپرواہ ڈاکو کی طرح ہے جو اچانک حملہ کرتا ہے۔ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے جس پر فوراً دھیان دینا ضروری ہے۔ اگر یہ چور اتنا ہی شاطر اور خاموش ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی سراغ کیسے ملے گا؟ اسے پکڑنے کے لیے کن اشاروں پر نظر رکھنی چاہیے؟ اور یہی تو اس بیماری کی سب سے بڑی چال ہے۔ اس کی جو سب سے عام قسم ہے نا، یعنی اوپن اینگل والی، اس میں شروع میں کوئی سراغ نہیں ملتا، کوئی اشارہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، جبکہ اندر ہی اندر نظر کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر پہلا سراغ تب ملتا ہے جب اطراف کی نظر کمزور پڑنے لگتی ہے، جیسے کسی سرنگ سے دیکھا جا رہا ہو۔ لیکن جو دوسری ہنگامی قسم ہے، اس کے سراغ بہت واضح اور فوری ہوتے ہیں، جیسے آنکھ میں اچانک شدید درد ہونا، روشنی کے گرد رنگین دائرے نظر آنا یا آنکھ کا لال ہو جانا۔ یہ وہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں جنہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب علامات اتنی غیر واضح ہیں تو ڈاکٹر آخر اس کی تشخیص کرتے کیسے ہیں؟ یہاں سے اس خاموش چور کی باقاعدہ تفتیش شروع ہوتی ہے۔ یہ تفتیش 3 اہم ٹیسٹوں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آٹومیٹری، جس سے آنکھ کا اندرونی پریشر ناپا جاتا ہے۔ پھر او سی ٹی اسکین ہے جو بصری عصب کی ایک 3D تصویر بناتا ہے جس سے معمولی سا نقصان بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں بصری میدان کا ٹیسٹ ایک نقشہ تیار کرتا ہے کہ نظر کہاں کہاں سے کمزور پڑ رہی ہے۔ یہ تینوں ٹیسٹ مل کر اس چور کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ چلیں جی، جب چور پکڑا گیا تو اگلا قدم کیا ہے؟ اسے وہیں روک دینا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید نقصان نہ کر پائے۔ اور یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ علاج سے جو نظر جا چکی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ علاج کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بینائی بچی ہے اسے محفوظ کیا جائے اور اس چور کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ اچھا، تو اس چور کو قابو میں رکھنے کا سب سے پہلا اور عام ہتھیار ہیں آئی ڈراپس۔ یہ آنکھ کے اندر بننے والے پانی کو یا تو کم کرتے ہیں یا اس کے نکاس کو بہتر بنا دیتے ہیں، جس سے پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر ڈراپس کافی نہ ہوں تو پھر لیزر ٹریٹمنٹ یا سرجری کے آپشنز بھی موجود ہیں، مگر سب سے ضروری ہے باقاعدگی سے معائنہ، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ چور قابو میں ہے یا نہیں۔ یہ مثال سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ جیسے گھر میں پلمبنگ کا مسئلہ ہو تو دیواروں کو نقصان پہنچنے سے پہلے اسے ٹھیک کروانا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی آنکھ کے پریشر کو کنٹرول کرنا نظر کو مستقل نقصان سے بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی لیک ہے جسے وقت پر روکنا لازمی ہے۔ تو آخر میں ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے، یہ چور تو خاموش ہے، لیکن کیا اس کی تحقیقات وقت پر ہو رہی ہیں؟ باقاعدگی سے آنکھوں کا معائنہ ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے اس خاموش واردات کو ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے۔